آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں عابدہ مسلسل اسے ہاں بولنے کے لیے اشارے کر رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، اسے قبول کرنا واقعی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ پڑھا لکھا، لمبا، گورا، پرکشش جوان تھا، اور اس کے برابر بیٹی مڈل پاس، سانولی سی بختاور، جس کی موٹی ناک اس کے آدھے چہرے پہ پیلی تھی، اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ سب مہمان ششدر کڑے تھے۔ بختاور کا باپ جو دل کا مریض تھا، اس کی طبیعت یہ سوچ کر بگڑنے لگی کہ کہیں اس کی دلہن بنی بیٹی گر ہی نہ بیٹی رہ جائے۔ عابدہ نے حمزہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حمزہ؟ میرے بھائی کی عزت کیوں روندنے پہ تلے ہو؟ میں نے ان سے بختاور کا رشتہ اس لیے مانگا تھا کہ میرے بیمار بھائی کے کندھوں سے بوجھ کم ہو اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ لیکن جو تم کر رہے ہو، اس ذلت کے بعد وہ تو ویسے بھی زندہ نہیں رہے گا۔ عابدہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو حمزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ امی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو منع کیا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میں اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کر سکتا۔ نفرت ہے مجھے اس بدشکل بختاور سے۔ عابدہ نے زوردار تھپڑ اس کی دائیں گال پہ دے مارا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور بے بسی سے کہنے لگی، تم جیسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا میں بے اولاد رہ جاتی۔ حمزہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس یہاں سے نکل جائے۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا تو پیچھے سے ماں کے الفاظ نے قدم روک لیے۔ وہ روتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لوں گی۔ یہ سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں ہی اس کی کل کائنات تھی، اور جس کی بیٹی کو وہ ٹکرا کر جا رہا تھا، اسی ماموں نے انہیں مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ اس کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود اپنی روز کی آدھی کمائی بہن کو دیتا تھا۔ حمزہ نے کچھ ہی لمحوں میں آخری فیصلہ کیا اور اپنی ماں کو کمرے میں لے گیا، جہاں دلہن سمیت بے چینی سے اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اس کے ماموں کسی لاش کی طرح کرسی پہ پڑے اپنی بوڑھی زرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بختاور کے قریب بیٹھ گیا۔ عابدہ نے خوشی سے سرشار لہجے میں مولوی صاحب کو دوبارہ نکاح شروع کرنے کا کہا، اور خود بھائی کے قریب جا کر اس کے کندھے پہ مان سے ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس ہاتھ کے لمس میں ایک تسلی تھی جو وہ اپنے بھائی کو دے رہی تھی کہ تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ بختاور کے ابو کے چہرے پہ اطمینان پھیل گیا۔ نکاح کے بعد وہ بختاور کو رخصت کروا کے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، سرخ کفن کی اگلی قسط انشاءاللہ بہت جلد، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔